السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر شان رمضان کا ایک خصوصی پروگرام، اور یہ پروگرام انشاءاللہ روزانہ اسی وقت UK ٹائم سے دوپہر میں 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہوا کرے گا۔ اس پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ اس پروگرام میں رمضان کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے اور دینی امور کے متعلق کسی معاملے میں گفتگو ہوگی، اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سوال رمضان و زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، یا عمرہ اور حج، یا اور کسی بھی مسئلے کے متعلق آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹوڈیو کے دیے ہوئے نمبر پر آپ فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بریک سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ رمضان کی فضیلت اور اس میں خاص طور پر روزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا۔ دیکھیے، رمضان میں روزہ یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں یہ فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ ایک لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب۔ میں آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی جی کہ 4.5 لاکھ پاکستانی حساب سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے سال کی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیتے ہیں۔ اور ایک میرے خواب کی تعبیر بتا دیں گے آپ؟ جی بولیے۔ یہ ایک میری ملنے والی نے دیکھی ہے، بہت لمبا ایک سانپ ہوتا ہے، بہت ہی لمبا، ایسا سانپ کسی کی دنیا میں نہیں کبھی دیکھا ہو۔ ایک گرین کلر ہوتا ہے، اور لیکن میں اس کے دوست کے پاس سے گزر جاتا ہے، خاموشی سے کچھ نہیں کرتا۔ پھر کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ ایک سبز رنگ کی ٹہنی ہوتی ہے، اس کے پاس سویا ہوتا ہے پیسفلی، اور پھر کل یا پرسوں سے خواب دیکھے کوئی چیز اس کے انگوٹھے پہ کاٹ لیتی ہے، جس سے وہ میری دوست بڑی کوشش کرتی ہے بچنے سے اس کی، لیکن وہ چیز اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیتی ہے، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سانپ نے ان کو کاٹا؟ میں نے نہیں، اس نے وہ جو جس نے دیکھا ہے، جو کوئی دیکھی تھی کہ اس چیز، اچھا اس چیز کو، ان کے پاؤں کے انگوٹھے پہ کاٹا اس نے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیے، پہلا جو سوال تھا آپ کا کہ 4.5 لاکھ روپے پاکستانی، اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ آسانی کے لیے اتنا یاد رکھیں، 2.5% جو ہوتا ہے 1000 پہ 25، 10,000 پہ 250، اور 1 لاکھ پر 2500۔ تو اس اعتبار سے آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی 11,250 پاکستانی روپے، 11,250، یہ آپ کا اماؤنٹ بنے گا 4.5 لاکھ پر۔ دوسرا جو آپ نے خواب کا ذکر کیا ہے، دیکھیے جتنا بڑا سانپ ہوگا اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن اس سانپ نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو اس کا مطلب وہ دشمن تو ہے لیکن تکلیف نہیں پہنچے گی اس سے۔ اگر اس نے ڈسا ہوتا تو اس کا مطلب جس قدر ڈسا ہے اس قدر تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے صدقہ نکال دیں کچھ، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان کا خصوصی پروگرام، جس میں آپ کے لیے لائیو سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسری ایک حدیث میں روزوں کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اسپیشل گیٹ بنایا ہوا ہے، جیسے ہوتا ہے دنیا میں VIP گیٹ،
وہ اسپیشل گیٹ رمضان کے روزے داروں کے لیے ہے۔ تمام جو لوگ روزوں سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اس سے داخل کیا جائے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے پھر وہ گیٹ بند کر دیا جائے گا۔ اس کا نام ہے ریان گیٹ، باب الریان۔ ریان کے معنی ہوتے ہیں سیرابی، یعنی جب آپ پیاسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب پانی پیتے ہیں تو جو کیفیت آپ کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیرابی کی کیفیت، یعنی رمضان کے اندر روزہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل گیٹ بنایا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ ڈھال پھٹے گی کیسے، یعنی روزہ کیسے پھٹ جائے گا؟ فرمایا بالذنوب، گناہ کرنے کی وجہ سے یہ شیلڈ کمزور ہو جائے گی۔ جس طرح دشمن سے حفاظت کے لیے اپنی شیلڈ کا استعمال کرتے ہیں، یہ روزے کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر گناہ کر کے روزہ رکھا ہے یا روزے میں گناہ کیا ہے تو وہ شیلڈ کمزور ہو جائے گی، پھر دشمن کا حملہ ہو جائے گا۔ تو روزے دار یہ اللہ کی عبادت میں ہے، اور یہ اس طرح عبادت کر رہا ہے کہ اس میں ریاکاری بھی نہیں۔ دوسری عبادتوں میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے نمازی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ بھئی لوگوں کو دکھلائے کہ دیکھو میں کتنے نوافل پڑھتا ہوں، میں کتنی نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن روزے دار روزے سے ہے کسی کو پتہ نہیں، اللہ اور یہ بندہ جانے۔ جب تک یہ خود نہ کہے کہ میرا روزہ ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا یدع طعامہ و شرابہ لاجلی، کہ یہ میری وجہ سے میرے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، روزہ ایک تو ظاہراً روزے کا جسم ہوتا ہے، کھانے پینے اور لذتوں سے رک جانا یہ روزے کا جسم ہے، لیکن حقیقت میں روزے کی روح یہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے بچے۔ ایک لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے جی زکوٰۃ کے متعلق۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹی وی کی آواز نہ سنیں، آپ مجھے بات۔ ٹھیک ہے میں بند کرتی ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ کیا نام ہے، کوئی ہے شخص جس کو میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں کہ ان کے حالات نہیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کے پاس اپنا پلازہ ہے پر نہ تو ان کی کوئی شاپ چڑھی ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آمدنی ہے۔ ایک ان کا بیٹا ہے وہ بھی ایک شاپ چلانے کی کوشش کر رہا ہے بیچارہ، لیکن اس کی بھی کوئی خاص آمدنی نہیں آتی۔ جتنا وہ تھوڑا بہت کماتا ہے تو وہ بل وغیرہ اسی پلازے کے ہی لگ جاتے ہیں، تو ان کے گھر کے لیے کوئی آمدنی نہیں ہے۔ اور میری جو جاننے والی ہیں وہ بیوہ ہیں، تو ایک ہی بیٹا ہے ان کا، اور ایک بیٹی ان کے ساتھ رہتی ہے، وہ طلاق یافتہ ہے، اس کے بھی آگے 2 بچے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھ لیجیے گا کہ جو پلازہ ہے وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، کرائے پر دیا ہے۔ ابھی فی الحال رکھا ہوا ہے کہ جی کرائے پہ چڑھائیں، اور انہوں نے لگایا ہوا بھی ہے پر کوئی خرید ہی نہیں رہا۔ تھوڑی سی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، 1 سال ہو گیا کہ وہ کرائے پہ چڑھ ہی نہیں رہا ہے، وہ مطلب کوئی کرایہ ہم کو نہیں آ رہا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ جس کو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ کے اندر یہ بات بہت ضروری ہے کہ جس آدمی کو، جس عورت کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کی واقعی مستحق ہو۔ اگر وہ مستحق ہے تو آپ نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر مستحق نہیں ہے تو آپ نے جو زکوٰۃ دی وہ ادا نہیں ہوئی۔ جیسے کسی مالدار کو آپ زکوٰۃ دے دیں تو ادا نہیں ہوتی۔ اب یہ جو آپ نے سیناریو بیان کیا ہے کہ ان کا پلازہ ہے کرائے پر لگانا ہے، لیکن کوئی کرایہ دار بھی نہیں، مکان ہے اور کوئی شاپ چلا بھی رہا ہے لیکن اس شاپ سے اتنی آمدنی نہیں ہے کہ گھر کے اخراجات چل سکیں۔ دیکھیے وہ شاپ میں اگر مال تجارت یعنی بیچنے کا مال اتنا ہے جس کی ویلیو مال نصاب کے برابر ہو جاتی ہے تو یہ آدمی خود مالدار ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
یہ جو پلازا ہے جس کو کرائے پر لگانے جا رہے ہیں اور کوئی کرایہ دار نہیں ہے، اس کی وجہ سے مالدار شمار نہیں ہوگا۔ یہ تو پلازا ایسے ہی ہے جیسے کسی کی زمین پڑی ہو۔ دوسرا، اس کی جو والدہ ہیں، اگر ان کے پاس اپنا سونا نہیں، اپنی چاندی نہیں، اپنا زیور کوئی نہیں، تو آپ ان کو دے سکتی ہیں، یا وہ بیٹی جو مطلقہ آپ نے کہا مطلقہ بیوہ ہے ان کی بیٹی، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں اگر اس کے پاس اپنا کوئی سونا چاندی نہ ہو، زیور نہ ہو۔ سونا چاندی میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے عورتیں اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی رکھتی ہیں کہ بڑی ہوگی تو اس کو دے دیں گے، شادی میں کام آئے گا، تو وہ باوجود تنگی کے اس سونے کو استعمال نہیں کرتی، پھر بھی یہ مالدار شمار ہوگی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر اس نے اپنی بچی کو دے دیا، جس کے بچی کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بچی چھوٹی ہے 10 سال کی، 15 سال کی، لو یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے مالک ہو، تو اب اس صورت میں اس کی ملکیت سے سونا نکل گیا، اب وہ بیٹی کی ملکیت میں آ گیا، بچی کی ملکیت میں آ گیا۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی اس کے پاس زیور وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ مستحق بن سکتی ہے۔ تو اس بات کی خاص کوشش کریں کہ صحیح طور پر زکوٰۃ دی جائے، اور جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہے آج کل ہمارے یہاں تقریباً 412 پاؤنڈ بنتا ہے، 412 پاؤنڈ پاکستان میں ہے، تو اس کی ویلیو گن لیں، 412 پاؤنڈ کے جتنے 1000 روپے بنتے ہیں، اتنے 1000 روپے اگر اس کے پاس ہیں تو یہ مالدار شمار ہوگی، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ گفتگو چل رہی تھی رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں، تو رمضان کے روزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں فضیلت ذکر فرمائی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو اس کا روزہ جسم ہے کہ آپ نے کھانا پینا اور لذتوں سے رک گئی، ایک روزہ ہے، لیکن حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ ہر نافرمانی سے انسان رک جائے، یہ روزہ ہے۔ اسی لیے وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہم الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کی تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ محدثین اس کی دو توجیہ کرتے ہیں، دو ایکسپلینیشن ہے۔ ایک یہ ہے کہ یا تو اس نے روزہ رکھا اور حرام مال سے افطار کر لیا، جو کچھ ثواب تھا سب ختم، یا یہ کہ روزہ رکھا لیکن زبان کی حفاظت نہیں کی، گالیاں بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ جاری ہیں، تو اس سے وہ گناہ کی وجہ سے روزے کے جو ثمرات، جو فائدے، جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملا اس کو۔ تو اس کا مطلب جسم تو حاصل کر لیا، روح حاصل نہیں ہوئی روزے کی۔ اس لیے اس بات کی پوری کوشش کریں کہ رمضان کے اس مہینے کو عبادتوں کے ساتھ ہم گزارتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ گرمی کا سخت مہینہ ہے اور اس مہینے میں آدمی کوشش کرتا ہے ایئر کنڈیشن آن کر کے کمرے کو ٹھنڈا کریں، دروازہ کھلا رکھ چھوڑا ہے، اب ایئر کنڈیشن آن ہے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے، گرم ہوا آ رہی ہے اندر، تو جتنی ٹھنڈی ہوا اس اے سی سے نکل کر روم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ گرم ہوا اس کو ختم کر دیتی۔ اسی طرح عبادتیں ہماری زندگی میں نورانیت اور برکتیں لانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن گناہ اس کو ختم کر دیتی۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ان دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی ہم لوگ بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے گناہوں کی وجہ سے وہ سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کیا۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ سناتے تھے، جبرائیل آپ کو سناتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ سنایا، ختم کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شروع میں نے آیت پڑھی تھی، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، معلوم ہوا کوئی کنیکشن ہے رمضان اور قرآن کے ساتھ۔ اس لیے رمضان میں قرآن آپ دیکھیں، ہم ویسے بھی تلاوت کرتے ہیں، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ہر مسلمان پر قرآن کا حق یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں پورا قرآن اس کی تلاوت کرے
اور باقی 11 مہینوں میں بھی ایک قرآن ختم کرے. اور تراویح کے اندر قرآن کو رکھ دیا گیا تاکہ قرآن کو سنیں. اچھا، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن کھلا ہوا ہے، منہ بند ہے. وہ قرآن کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے قرآن کے الفاظ ادا نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ان کو قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا. تلاوت کا ثواب تو اس وقت ہوگا جب آپ الفاظ کی ادائیگی کریں. اگر جس طرح اس نے پڑھا ہے، اگر کوئی شخص نماز میں اس طرح تصور کر کے پڑھ لے کہ ہاتھ باندھ لیے، منہ بند ہے، صرف امیجنیشن تصور میں پڑھ رہا ہے، تو اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. نماز ادا نہیں ہوتی، تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا. اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بالکل قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن سنیں. یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو کم از کم قرآن سن رہے ہیں کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر. اگر یہ بھی نہ ہو سکے، کوئی گھر میں ہیں، بوڑھے ہیں، جا نہیں پا رہے ہیں باہر، کوئی گھر میں ایسا نہیں ہے، تو پھر جہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، چاہے کمپیوٹر پر، MP3 پر، آپ قرآن کھول بھی لیں اور تلاوت بھی سنتے رہیں. تو قرآن سننے والا جو بھی تلاوت کر رہا ہے، کسی بھی قاری کی آواز میں جو آپ کو پسند ہو، قرآن کی تلاوت سنتے رہیں. ذکر اللہ یہ کرتے رہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں جو رمضان کے خاص ذکر آئے ہیں، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. استغفار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اور یہ دو دعا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. یہ 4 کام رمضان کے اندر خصوصی کام ہے. رمضان کے اندر روزے دار کو افطار کرانا یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اس کو اس روزے دار کے روزے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. حالانکہ اس روزے دار کے روزے میں سے کچھ مائنس نہیں ہو جاتا، کچھ کم نہیں ہو جاتا، لیکن اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور یہ اس بات پر موقوف نہیں کہ آدمی پیٹ بھر کر کھلائے. کھجور کھلا دی، لسی پلا دی، کوئی شربت کا انتظام کر دیا، اس سے اس نے روزہ افطار کر لیا. شہر المواسات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کو شہر المواسات کہا گیا. غمخواری کا مہینہ ہے. بہت سے مالدار ایسے ہیں جن کو کبھی بھوکا رہنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے، نعمتوں سے گھر بھرا ہوا ہے، فریج بھرے ہوئے ہیں، کبھی بھوکا رہنے کا وقت ہی نہیں آتا. ان کو کیسے پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے رمضان کا روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ احساس ہو کہ بھوکا جب بھوکا رہتا ہوگا، بھوکا آدمی وہ کیسے رہتا ہوگا. فقیر، ضرورت مند، مسکین، یہ بھوکے کیسے زندگی گزارتے ہیں، اس کا احساس دلائیں. تو ایثار و ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے رمضان ہے. ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے افطار کی فضیلت بتائی. اور راتوں کو عبادت کرنے کا جذبہ ہو، اس لیے رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز رکھی گئی. اور یہ 20 رکعت ہے. تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. جماعت کے ساتھ اس جگہ پر پڑھیں جہاں پر پورا قرآن پڑھا جائے. اس لیے کہ رمضان میں تراویح کا پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، اور پھر اس تراویح میں پورے قرآن کا سننا یا پڑھنا یہ ایک مستقل سنت ہے. بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 10 پارے والی تراویح میں 3 دن پڑھ لو، یا 3 پارے والی تراویح میں 10 دن پڑھ لو، باقی دن تراویح ختم. تراویح ایک مستقل سنت ہے پورا مہینہ. اسی لیے 27 جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی تو تراویح پڑھی جاتی ہے. تو تراویح کے اندر قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا. اور یہ بھی نوٹ کر لیں، بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو تراویح میں حاضر ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھے رہتے ہیں.
امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی اور یہ پیچھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جانے لگیں گے تب یہ جلدی سے جوائنٹ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی توہین ہے۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں غفلت کے ساتھ، بلکہ منافقت کا ایک شعبہ آ گیا ہے آپ کے دل میں۔ کہیں اس عمل پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے۔ تو نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر کی پابندی، ان تمام کاموں کے ساتھ رمضان کو جاری رکھیں۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے حق تعالی ہمارے اس رمضان کو نیکیوں کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور رمضان کے اس پورے مہینے کو عبادتوں، ریاضتوں، نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، زکوٰۃ کو قبول فرما، اور جن کا ارادہ اعتکاف کرنے کا ہے، یہ جو ابھی اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔